بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ارشاد باري تعالى ہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج کی نشست کا موضوع ہے کامیابی کی بنیادیں. ہر عقل مند انسان کامیابی کا خواہش مند ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے، لیکن کامیابی کی طرف پہنچنے کے لیے مختلف راستے اپنائے گئے ہیں، مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں. بعض لوگ کامیاب ہوئے، بعض قومیں کامیاب ہوئی اور بعض ناکام ہوئے. اس زندگی میں ہر چیز کے اصول ہیں، بغیر اصول کے کوئی چیز بھی نہیں ہے. ہر چیز کی بنیاد موجود ہے. میں ڈاکٹر بنا ہوں اصولوں کی بنیاد پر. پرائمری اسکول میں داخلہ لیا، اس کو پاس کرنا پڑا. پھر مڈل اسکول ہے، پھر سیکنڈری اسکول ہے، پھر کالج ہے. اس کے بعد میں جا کے میں ڈاکٹر بنا. تو بنیادیں ہیں. آپ کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس مقصد کو حاصل کریں گے، اور مقصد کو حاصل کرنا ہی کامیابی ہے. اور اگر آپ اپنے طریقے اپنائیں گے، اپنے من گھڑت اصول بنائیں گے، تو پھر آپ منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے. آج کی نشست میں جن نقاط پر میں بات کروں گا، ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک میں پریکٹیکل مثال دینا چاہتا ہوں. ہم سب کامیابی کے خواہش مند ہیں اور کامیابی کے متعلق بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. السلام علیکم. بہت سارے لیکچر بھی سن چکے ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایک عملی مثال، ایک پریکٹیکل مثال بیان کر دی جائے تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ واقعی اگر بنیادوں پر زندگی ہم بسر کریں تو ہم کہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک میں نے مثال دیکھی ہے جاپان. جاپان معروف ملک ہے دنیا میں. آج جاپان کا اثر ہے. جاپان کہاں سے شروع ہوا؟ جاپان کی تاریخ 1945 میں بدلی ہے. جاپان کہاں تھا، آج جاپان کہاں پر ہے؟ جاپان کیسے کامیاب ہوا، اپنے مقاصد کو کیسے پورا کیا، کیسے حاصل کیا، اور کیا واقعی جاپان کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، دیکھتے ہیں. جن نکات میں بات کروں گا، نمبر 1 جاپان 1945 میں کب. نمبر 2 جاپان آج 2009 میں. کامیابی
ہر کامیابی کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. جاپانیوں کی کامیابی کے پیچھے کون سا راز ہے؟ جاپان میں تعلیم، جاپان میں محنت، جاپانیوں کے اخلاق. جاپانیوں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ جاپان میں بچوں کی تعلیم کیسے کی جاتی ہے؟ کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں؟ تھوڑی سی انفارمیشنز ہیں. نمبر 11، جاپان کیسے کامیاب ہوا؟ نمبر 12، آج جاپانی فخر محسوس کرتے ہیں. نمبر 13، کیا جاپان واقعی کامیاب ہوا؟ نمبر 14، کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں؟ یہ جاپان ہے، جاپان کا نقشہ ہے. یہ رنگین زمین آپ کو نظر آ رہی ہے. اس رنگین زمین کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک معروف حادثہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں 1945 میں واقع ہوا. ایٹم بم گرا دیا گیا تھا. اور جو اگلی سلائیڈز ہیں یہ اس مصیبت کی سلائیڈز ہیں جس میں ہم دیکھیں گے سب مل کے کہ جاپانیوں پر کیسے قیامت ٹوٹی. لیکن میری گزارش ہے یہ جو ڈیزاسٹر کی سلائیڈز ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے اور بلڈ پریشر مریضوں کے لیے مناسب نہیں ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بچے جو ہیں، بچے آپ اس طرف مڑ جائیں. 6 اگست 1945، صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھا، بس آپ باہر چلے جائیں. 6 اگست 1945 میں ہیروشیما میں بم گرا اور 9 اگست 1945 میں ناگاساکی میں 3 دن کے بعد دوسرا بم گرا. آسمان کی یہ حالت ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ آسمان ہے. یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں آپ کو، 12,000 میٹر بلندی پر یہ بادل چلے گئے ہیں. اور یہ خوبصورت نیلا آسمان کیسے کالا پڑ گیا ہے. یہ ناگاساکی ہے، 60,000 فیٹ تک یہ بادل آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے آسمان تبدیل ہوا ہے. یہ زمین تھی اس طرف بم گرنے سے پہلے، اور یہ جو بم گرا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں زمین کیسے مسح ہو گئی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ گھر ہیں، کچھ ہی منٹ کے بعد یہ زمین صاف ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں رہا. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس دن 1,40,000 بندہ ہیروشیما میں مر گیا، مٹ گیا، کچھ نہ بچا. یہ ناگاساکی ہے. یہ بم گرنے سے پہلے تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بلڈنگز، یہ گھر، یہ روڈ، یہ نہریں، سب کچھ یہاں پر دیکھیں بالکل صاف میدان نظر آ رہا ہے. 80,000 بندہ ایک ہی جھٹکے میں راکھ ہو گیا. یہ زمین کی حالت ہے ہیروشیما میں. یہاں پر انسان بستے تھے، انسانوں کے گھر تھے. آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ نہ رہا، کچھ نہ رہا. یہ ان کے گھر ہیں، یہ ملبہ ہے. ہیروشیما شہر جو ہے وہ 400 سال پرانا شہر ہے، اس کی یہ حالت ہو گئی. یہ بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بم یہاں بھی اس کے اوپر آ کے پھٹا ہے، زمین پر گر کے نہیں پھٹا بم، اس کے اوپر. اس لیے واحد بلڈنگ نظر آ رہی ہے جو بچ گئی، باقی سب کے سب ختم ہو چکی ہے. اس کے اوپر گرا ہے امبریلا کی طرح ایسے، اور پھر جو ارد گرد کا علاقہ ہے سارا کا سارا تباہ ہو گیا. یہ پرانی بلڈنگ ہے ان کی، یہ بھی ختم ہو گئی. یہاں پر یہ تصویر ہیروشیما کے میوزیم میں موجود ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے ایک انسان بیٹھا تھا، یہ بینک ہے، بینک کھلنے کے انتظار میں، کیونکہ صبح 8:15 بجے یہ بم گرا تھا ہیروشیما میں، 8:15 بجے. تو یہ شخص بینک کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا. یہاں پر ایک انسان بیٹھا تھا جو 250 میٹر کے فاصلے پر، جہاں پر بم گرا ہے 250 میٹر کے فاصلے پر بیٹھا تھا. یہ انسان کہاں گیا ہے؟ اس کا صرف یہ
سایہ موجود ہے، کوئی پتہ نہیں انسان کس طریقے سے پگھلا ہے، ہوا میں اڑ گیا ہے، اس کی راکھ کہاں گئی، اس کی ہڈیاں کہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا، لیکن اس کا یہ خون کے دبے اور سایہ موجود ہے، کالا سیاہ۔ یہ برج دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی شدید دھماکہ ہوا کہ جو گرل ہے یہ اس کی سفید نظر آ رہی ہے، باقی سب کے سب جل گیا ہے، روڈ بھی جل گئے ہیں۔ یہ گھر ہیں، یہ درخت 300 سال پرانا کافور کا درخت تھا، یہ جڑیں دیکھیں درخت کی، اتنی شدید دھماکہ ہوا تھا۔ 19 ٹن پر سکوائر میٹر، آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ 2.5 لاکھ بندہ ہیروشیما ناگاساکی میں مر گیا، 2.5 لاکھ۔ انسانوں کی حالت کیا تھی؟ وہ تو زمین و آسمان کی حالت درختوں میں نے بیان کی، یہ انسان ہے، یہ انسان پڑا ہے، یہ انسان جلا ہوا پڑا ہے، یہ سر ہے، یہ اس کا بازو ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ 1 سال کا بچہ ہے اور یہ لڑکا پڑا ہے یہاں پہ، یہ جلا ہوا انسان، اور جو تھوڑا سا بچا ہے زندہ اس کی یہ حالت ہے، پورا جسم جل چکا ہے۔ جو علاج کے لیے کہیں پر پہنچے میڈیکل سینٹر میں، ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا، جب انجیکشن لگاتے تو دیکھیں پورا چہرہ دیکھیں، جسم پگھلنا شروع ہو گیا، دوائی کے قابل بھی نہ رہے۔ اور جو بچ گئے ڈائریکٹ اٹیک سے، ان کے خون کے دبے، ہیمریج شروع ہو گیا، جلد کے اندر، جلد کے نیچے خون جاری ہو گیا، اور آنکھوں میں یہ بیماری پیدا ہو گئی کیٹریکٹ کی، اور اکثر جو بچے تھے اندھے ہو گئے۔ اور جو ان سب سے بچ گیا، یہ واحد انسان ہے، سروائیور ہے، جو بچا ہے، کئی سالوں کے بعد اس کی یہ تصویر ہے۔ یہ صرف نام کا انسان بیچارہ بچا ہے، شکل کا انسان نہ رہا۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد بعض مال نیوٹریشن کی بیماری سے، ریڈیشن سکنس کی بیماری سے مر گئے، لیوکیمیا بلڈ کینسر کی بیماری سے مرے ہیں 231۔ اس کے بعد باقی کینسر 343، اس طریقے سے مختلف ریڈیشن کا اثر کئی سالوں تک رہا۔ آج بھی بعض بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جاپان تھا کل 1445 میں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج جاپان کیا ہے 2009 میں۔ یہ وہی ہیروشیما ہے جس کا ملبہ بھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ انہوں نے اس طریقے سے شہر کو بنایا ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آسمان کے ستارے زمین پر گر گئے ہیں یا انہوں نے اپنی بلڈنگ آسمان پہ بنا دی ہے۔ ہیروشیما بم گرنے سے پہلے یہاں پہ تھا، یہ سمندر کے اوپر نہیں تھا۔ انہوں نے بم کے بعد صرف اس جگہ کو نہیں بنایا جو ان کی خراب ہوئی تھی، جو تباہ ہو گئی تھی، انہوں نے سمندر کے اوپر بھی یہ بلڈنگز بنا دی ہیں۔ یہ اور تصویر ہے ہیروشیما کی، دیکھیں سمندر پر صرف برجیں نہیں بنی بلکہ بڑی بڑی بلڈنگز بھی انہوں نے بنا دی ہیں۔ رات کی تصویریں تھیں، یہ دن کی تصویر بھی دیکھیں، یہ روشن دن ایک دفعہ پھر ہیروشیما شہر میں نظر آیا ہے۔ بلڈنگز دیکھیں، صفائی دیکھیں، ایک سسٹم کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی ہے۔ یہ روڈز، یہ بسیں، اور بسوں کے لیے خاص سٹینڈ ہیں۔ آپ کو بس یہاں پر نظر نہیں آئے گی، اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ، بسوں کے لیے روڈ کے درمیان میں خاص سٹینڈز بنے ہیں۔ کار پارکنگ کا مسئلہ ہوا، جاپان کی آبادی جانتے کتنا ہے؟ 12 کروڑ 40 لاکھ۔ بعض سمجھتے کہ آبادی زیادہ نہیں ہے ان کی، ان کے مسئلہ تھا کار پارکنگ کا۔ انہوں نے دیکھیں لفٹیں جو ہے انسانوں کے لیے صرف نہیں بنائی،
कारों के लिए भी बनाई है। ये कार अंदर जा रही है, ये अंदर चली गई है, ये ऊपर हो रही है, निकलने के लिए ये जो नीचे जगह है ये रोल होती है, कार खुद नहीं मुड़ती, जो मेन एग्जिट है उस तरफ बटन दबाते खुद मुड़ जाता है, ये कार बाहर चली जाती है। सिस्टम है। 300 साल पुराना काफूर का दरख्त के साथ जो हशर देखा हमने, ये फिर से हरियाली, ये ग्रीनरी, ये खूबसूरती फिर से पैदा हो गई। जापानियों का अखलाक पे नजर डालते हैं। ये जापानी खाना खा रहा है, ये प्लेटें खा चुका है। इमेजिन करें, ये खाली प्लेटें जो साफ धुली नजर आ रही हैं, खाना खा चुका है, ये बाकी खा रहा है। और यहां पर ये खाना खा चुके हैं। आपको कोई एक प्लेट भी नजर आ रही है जिसमें कुछ बचा हो? ये देखें, बाज़ लोग समझते हैं कि अभी खाना शुरू करेंगे, खाना नहीं खाया। वो ट्रे लेके जाते हैं, ट्रे के ऊपर प्लेटें होती हैं और खाना डालते हैं, फिर ट्रे को रखते हैं। हमारी तरह नहीं, पहले प्लेट रखी फिर खाना डाला। ये चाहिए तो हमें था मुसलमानों को कि हमारी प्लेट इतना साफ हो, लेकिन उनके अखलाक देखें। ये जो घर है हिरोशिमा में, जापान में, ये जानते किसका घर है? एक क्लीनर का घर है, सफाई वाले का, जो जैसे बाहर सफाई करते ना ट्रकों वाले, ये उसका घर है। अखलाक देखें इन लोगों का। उसे सफाई वाला नहीं कहते और ये फुलान नहीं कहते, उसका नाम है क्लीनिंग इंजीनियर। इंजीनियर है वो। तनख्वाह कितने लेते हैं? उसकी सैलरी देखें जरा, $75,000 से लेके $1,00,000 तक। 8,000 रियाल से माहाना तनख्वाह दी जाती है सफाई वाले को। लेकिन अदब है, सफाई वाला नहीं कहते, उसे कहते क्लीनिंग इंजीनियर। और इसके लिए वैकेंसी नहीं होती। हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मैं खिदमत करूं जापान की और जापानियों की, और इसके लिए खास तालीमी निज़ाम है। उसके लिए इम्तिहान होता है, रिटर्न भी होता है, वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। जो पास होता है मेरिट की बुनियाद पर उसको दाखिला मिलता है, और इस तरीके से वो फख्र महसूस करता है कि वो अपने मुल्क की, अपनी कौम की सफाई करता है। ये एक पार्क है, ये जवान बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते करते एक चिप्स फ्रेंच फ्राइज जो है उसका एक छोटा सा डब्बा जो है यहां पे रखा हुआ था, वो कहीं से फिसल के गिर गया, जमीन पे गिरा है। आप देखें जरा, सब टीनेजर हैं, इनमें से कोई बुजुर्ग आपको नजर नहीं आएगा। जल्दी से उठे चारों, जैसे कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ जाती, चारों उठे और यहां पर देखें ये सफाई कर रहे हैं, जो गिरा था उसको उठा रहे हैं। इनसे पूछा गया आप लोगों ने किया क्यों? सफाई वाले आएंगे तो सफाई करेंगे। वो कहते हैं गलती मुझसे हुई, मुहासबा देखे अपना, और अपनी गलती का मैं जिम्मेदार हूं। जो गंद मैंने किया है उसे साफ भी मैं खुद करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। छोटे से मसाइल को भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से हल किया। कहते हैं नो प्रॉब्लम इन जापान, उनका मोटो है, जापान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फ्लश है, यहां पर जो हथेली है ये वाली है। अब इसमें देखें, ये जो बटन है म्यूजिक, इसमें जो शक्ल बनी हुई, ये म्यूजिक नहीं है, ये फ्लश की आवाज है। आमतौर पे बाज़ औक़ात गैस का प्रॉब्लम होता है और बड़ी जालमाना आवाजें सुनाई देती हैं बाज़ औक़ात, तो उन्होंने एक सिस्टम पैदा किया है। अखलाक देखें, घर छोटे होते हैं, अब पटाखे बज रहे, पूरे घर में बच्चे भी परेशान हो, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि आप इस बटन को दबाएं, सुनने वालों को यूं लगता है कि फ्लश हो रहा है और अंदर आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर लें। प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए हमेशा एक अच्छा हल होता है। हमारे नजदीक क्या मसला ही नहीं है भाई, एक नेचुरल प्रॉब्लम है, उसका हल हमारे नजदीक कोई मसला नहीं है।
لیکن ان کے نزدیک مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی ہونا چاہیے. حل کیسے کیا؟ ان کی سوچ مطابق جو بہترین حل تھا وہ کیا. اور یہ جو دوسرے بٹن جو ہے یہ ٹیمپریچر کے لیے ہے کہ سردی ہے تو پانی گرم ہونا چاہیے، بٹن دبائے پانی گرم ہو جائے گا، گرمی ہے تو بٹن دبائے پانی کے جو ٹیمپریچر ہے وہ برقرار رہے گا. بارشوں کا ملک ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جاپان میں، آپ جانتے ہیں، اور چھتری کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اب جب چھتری کا استعمال کریں گے آپ تو گیلی ہوگی. جب گیلی ہوگی، جب بھی آپ اپنے گھر میں جائیں گے یا کسی بڑے مال میں جائیں گے یا مارکیٹ میں جائیں گے یا ہوٹل میں جائیں گے تو یہ فلور جو ہے، زمین جو ہے، یہ گیلی پڑ جائے گی اور کوئی انسان پھسل بھی سکتا ہے. تو انہوں نے اس کے لیے ایک خاص مشینیں بنائی. یہ مشینیں دونوں آپ کو ہر مال میں، ہر ہوٹل میں نظر آئیں گی، پبلک ایریاز میں. یہاں پر چھتری ڈالی جا رہی ہے، یہ چھتری یہاں پہ ڈالی جا رہی ہے، اندر جا رہی ہے، یہ اندر ہے. پاؤں سے، ہاتھ کا استعمال، ہاتھ نہ خراب کریں آپ، پاؤں سے اس کو دبائیں، یہ پلاسٹک کور چھتری کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ اس چھتری کو لے کے گھومتے رہے مال میں. جب باہر جانا ہو، یہ دوسرا ہال ہے، اس میں چھتری کو ڈالیں اور پاؤں کی سہارے سے دبائیں. یہ جو آپ نے پلاسٹک کور لگایا تھا یہ پھر سے نکل جائے گا اور آپ خود بھی محفوظ اور آپ کے جاپانی بھائی بھی محفوظ. موبائل ہم سب استعمال کرتے ہیں. موبائل میں مختلف موڈز ہوتے ہیں. ہمارے موبائلز میں سائلنٹ موڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کے موبائل میں مینرز موڈ ہے، سائلنٹ موڈ نہیں نظر آئے گا آپ کو. ادب اور اخلاق. بے ادبی ہے اگر آپ کہیں سائلنٹ کر دیں یا سائلنٹ ہو جائیں. بے ادبی ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں ادب کا لفظ نہ ہو. جو بھی موبائل استعمال کرتا ہے وہ ادب کے لیے، اخلاق کے لیے استعمال کرتا ہے. جب اس نے کسی ایسی جگہ پہ جانا ہو جہاں پر اس کو بجنا نہیں چاہیے تو پھر مینرز موڈ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا. چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں. یہ جوتوں کی جگہ ہے، باکس ہے جوتوں کے لیے. جوتے دیکھیں، ایک باہر پڑا ہے. جاپان میں جوڈو کراٹے بہت مشہور ہے، کھیلتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن جوتا اتارنا پڑتا ہے. کھیل کے لیے یہ جوتے اتارے گئے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کے سامنے، مسجدوں میں ہمارے جوتے کہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کھیل کے لیے یہ طریقہ ہے اور ہماری عبادت کا کیا طریقہ ہے. جوتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مشین ہے کیونکہ آپ جب جوتے اتارتے ہیں بو آ سکتی ہے جوتوں سے. انہوں نے مشینیں بنائی ہوئی ہیں، شوز کلیننگ مشین، ریفریشنگ مشین ہے. آپ دونوں جوتے رکھیں، یہ ٹیوبز اندر ڈالیں، بٹن دبائیں، 1 منٹ کے اندر جوتے سے خوشبو ہوگی. سگریٹ ایک مسئلہ ہے ساری دنیا میں. جاپانیوں نے سگریٹ کو روک تو نہ سکا، لیکن اس کے لیے اسٹرکٹ اسموکنگ رولز، قوانین بنائے ہیں. نمبر 1، بند کمرے میں سگریٹ نہیں پی سکتے آپ. اس کمرے میں سگریٹ پینا منع ہے. کوئی بھی بند جگہ ہو سگریٹ پینا منع ہے. اگر پینی ہے تو روڈ کے اوپر پیئیں گے، اور روڈ کے اوپر خاص جگہ ہے. یہ انسٹرکشنز بورڈ لگے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر کہ خاص جگہ وہاں پر آپ سگریٹ پیئیں گے، اور لائنیں لگی ہیں زمین کے اوپر. اگر آپ نے سگریٹ اس لائن کے اس پار پی ہے تو اس پر فائن ہے. آپ نے اسی محدود جگہ پر سگریٹ پینی ہے. تقریباً 2x10 میٹر ہے، تقریباً زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے. اور اس میں یہ سائن بورڈز لگے ہیں. اور یاد رکھیں ہمیشہ صرف جاپانی زبان استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے، وزٹرز جو ہیں، اور وہ جاپانی نہیں جانتے، انگلش یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، ورنہ بہت کم آپ کو جاپان میں انگلش نظر آتی ہے. انسٹرکشن بورڈز میں ایک یہ بورڈ ہے، یہ سگریٹ اسموکر ہے، یہ سگریٹ بنی ہوئی ہے. اگر سگریٹ پینی ہے اس جگہ پر بھی آپ کا ہاتھ بچے کے سر کے برابر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سگریٹ پینی ہے تو اس طرح آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے تاکہ دھواں جو ہے وہ نیچے نہ جائے اور بچے کو تکلیف نہ ہو. اسی جگہ پر ایک جگہ پر پورٹیبل ایش بیگز ہیں، ایش ٹریز ہوتے ہیں جس میں سگریٹ کیش ڈالا جاتا ہے. یہ پورٹیبل ہیں، آپ اس جگہ سے نکالے، آپ ٹہلتے بھی رہیں، سگریٹ پیتے رہیں، اس میں ڈالتے رہیں، پھر اس کو بند کر کے خاص جگہ ڈسپوزل کی گند ڈالنے کی، وہاں پر یہ ڈال دیں. ان کا کلیم ہے، دعویٰ ہے
कि कोई चीज भी जापान में गुम नहीं हो सकती। एक टेस्ट किया गया, एक पब्लिक एरिया में एक शख्स बैठा, उसने पर्स रखा अपना टोक्यो के शहर में, तो थोड़ी देर बैठा रहा, उसने पर्स को छोड़ दिया, चला गया और कैमरे को सेट कर दिया। देखते हैं कि इस पर्स का क्या हाल, क्या हशर होता है। पहले पैसे गिने गए, कितने पैसे हैं, इसके अंदर क्या चीज रखी है, टेस्ट से पहले। उसके बाद ये पर्स रखा, काफी देर तक लोग गुजर रहे हैं, किसी ने इसको देख भी रहे हैं, हाथ नहीं लगाया। काफी देर के बाद एक शख्स आता है, इस पर्स को उठाता है और इर्द गिर्द देखता है कहीं पर कोई पुलिस वाला मिल जाए, उसके हवाले में पर्स करूं। जब कोई पुलिस वाला भी उस वक्त ना मिला तो इंस्ट्रक्शंस बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहां पर पुलिस स्टेशन, करीबी पुलिस ने कहां पर है उसका नक्शा देखा और 1.5 किलोमीटर पैदल चल के, 1.5 किलोमीटर पैदल चल के पुलिस के हवाले कर दिया। जिसका पर्स था, जिसने टेस्ट लिया, वो पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने फौरन जो उनका मेन ब्रांच वहां पर भेज दिया। 24 घंटे के अंदर पर्स मिल गया इस इंसान को। ऐसा टेस्ट, यही टेस्ट एक मुसलमान मुल्क में भी किया गया। मैं तस्वीर जानबूझ के ये नहीं लगा रहा यहां पे, मेरा ये मकसद नहीं है, लेकिन हम ये जरा समझ रहे कि आज हम लोग कहां हैं। 10 मिनट के अंदर ये पर्स गायब था, जो कुछ इसमें था वो भी गायब हो गया। हमेशा हर कामयाबी के पीछे एक राज होता है। जापानों की कामयाबी के पीछे कौन सा राज है? ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये बच्चे हैं, ये उस्ताद है, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तारीख क्या है? सितंबर 1945। बम कब गिरा था? अगस्त 1945। एक महीने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? बच्चों की तालीम। नंबर 1 बच्चे, नंबर 2 तालीम। यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, इसको गौर से देखें। अगर दर्स के आखिर में हमें 5 मिनट मिले अगर, तो आपस में थोड़ी सी बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे, यह तस्वीर क्या कह रही है। यही बच्चे 30 साल के बाद जिस खूबसूरत जापान को आज हमने देखा है, इन्हीं बच्चों ने इस जापान को अपने कंधों पे उठाया है। उन्होंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं है। हमारे नजदीक बच्चों की तालीम के लिए स्कूल काफी है, बस। उनके नजदीक जापान आज जहां पर मौजूद है, उन्होंने सिर्फ स्कूल की बात नहीं की। उनके लिए बच्चों के तालीम के प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम्स हैं। आइए देखते हैं कौन से प्रोग्राम्स हैं। नंबर 1 स्कूल। स्कूल में हम भी पढ़े हैं और स्कूलों में हम पढ़ाते भी हैं, लेकिन जापान का स्कूल कुछ और है। आइए देखते हैं। प्रिंसिपल, हर स्कूल में प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है। आधा घंटा पहले टाइम से पहुंचता है, आधा घंटा पहले, और ऑफिस में जाके नहीं बैठता। स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर टहलता रहता है, देखता रहता है कि बच्चे कैसे आ रहे हैं, बच्चे महफूज हैं कि नहीं। गेट पे खड़ा होता है। टीचर्स, रोजाना हर टीचर की ड्यूटी होती है, गेट पर खड़ी होती है 1 या 2 जो बच्चों का इस्तकबाल करती है। उनके लिए सलामी झुकना है, ये उनका तरीका है, लेकिन बच्चों को एहतराम सिखाते हैं, सलाम सिखाते हैं अंदर जाने से पहले, अदब। बच्चे जाहिर है स्कूल में जाने के रोड क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस करने के लिए एक खास टीचर या एक खास वर्कर स्कूल का रोड पर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक झंडा होता है, उसके झंडे के ऊपर एक रंग होता है, आमतौर पीला रंग इस्तेमाल करते हैं, उस पर लिखा है स्कूल। जो ही बच्चे सामने आते हैं दूसरी तरफ रोड के, वो रोड के दरम्यान में आ जाता है। ब्रिज बनी हुई है जहां पे, वहां पे खड़ा हो जाता है और झंडे को सामने कर देता है और बच्चे रोड क्रॉस करते हैं। बच्चे जब रोड क्रॉस करते हैं तो अपना दायां हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं, सारे बच्चे, छोटे और बड़े। जानते हैं क्यों?
بچوں کا ہائٹ چھوٹی ہے، بچوں کی ہائٹ، اور بعض بڑی گاڑیاں ہوتی بچے نظر نہیں آتے، تو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی روڈ کراس کرنا ہے ہاتھ اٹھا کر روڈ کراس کریں. ابھی تو اسکول میں آ رہے ہیں، اسکول کے سامنے اسکول کا ورکر موجود ہے، شام کو جب اکیلے روڈ کراس کرنا ہو تب کیا کریں گے؟ تو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بچے جب بھی روڈ کراس کرتے ہیں ریفلیکس بن جاتے ہیں، ہاتھ اوپر کر کے کرتے ہیں. کلاس روم میں اللہ المستعان کیا ہوتا ہے؟ حاضری ہوتی ہے. اب جاپانی کو حاضری دیکھیں کیسے لیتے ہیں. ہماری حاضری بھی لگتی تھی جب ہم کلاس لیتے تھے، ہم بھی حاضری لیتے تھے. ان کی حاضری لینے کا اٹینڈنس کا طریقہ، استاد جب نام پکارے گا اسٹوڈنٹ کا، نام سے نہیں پکارے گا، کہے گا سر فلان، سر فلان، سر فلان، سر ضرور استعمال کرے گا. پرائمری کلاس کا بچہ 5 سال کے بچے کو سر کہا جا رہا ہے بچپن سے، اور جب تک وہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی تک اسے سر کہا جاتا ہے. وہ سر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کلاس روم میں جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاپانی کا دوسرا انداز ہے، ایک قسم کے نہیں 4 قسم کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. اگر ہاتھ یوں اٹھایا بچے نے، اس کا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ ریپیٹ کریں. اگر ہاتھ یوں اٹھایا شہادت کی انگلی کو اوپر کرتے ہوئے، اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح فرمایا ہے، استاد کو کہہ رہا ہے اشارے سے، پتہ ہے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے، لیکن میرے پاس ایڈیشنل پوائنٹ ہے، میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. 5 سال کا بچہ استاد کو کیا بتانا چاہتا ہے اور کون سا ایڈیشنل پوائنٹ ہے اس کے پاس. اگر یوں ہاتھ اٹھایا وی بنا کر دونوں انگلیوں کو، اس کا مطلب ہے میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کے سوال کا. اچھا اگر یوں اٹھایا، یہ چوتھا طریقہ ہے، 5 کو 5 انگلیاں اس طریقے سے ملا کر اٹھائیں، اس کا مطلب ہے آپ نے جو کہا وہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہوگا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، میرے پاس دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. لا الہ الا اللہ. 5 سال کا بچہ اپنے استاد کی کیا مخالفت کرے گا؟ وہ کون سے علم اس کے پاس ہے جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کا پوائنٹ ایسا ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، آپ میری بھی سنیے. اور اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے. نئے اسٹوڈنٹس ہر سال داخلے ہوتے ہیں اسکولوں میں، ماشاء اللہ اسکول والے ساتھی بھی موجود ہیں. ان کا داخلے کا ایک انوکھا انداز ہے، یہ سب یونیک چیزیں ہیں. اب کبھی دنیا کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے سنا ہے دنیا میں کسی جگہ پہ؟ ہمارا پتہ ہے اٹینڈنس کیسی لی جاتی تھی کلاس میں؟ ہاں جی عبداللطیف جی، تیفے آیا، تیفا، عبداللطیف کو تیفا بنا دیا، حنیف کو نیفا بنا دیا، اطالوں کو ابتو بنا دیا. یہ تیفے نیفے ابتو یہ کیا کریں گے بڑے ہو کے؟ یہ تو اچھے استاد ہیں. بعض استاد کیا کہتے ہیں؟ اچھا گدھا بھی آیا ہے، اچھا یہ موٹا بھی آیا ہے، اچھا یہ فلاں بھی آیا. آپ جانتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت؟ آپ ذرا غور کریں. بچہ کچھ کہے گا نہیں، آپ کے ساتھ مسکرائے گا. بچہ کی عادت ہے، کہتے ہیں بچے من کے سچے، لیکن اس کے دل پر کیا گزری ہے تو وہ جانتا ہے. اور وہ بڑے ہو کر وہ آپ کو تیفا بن کے دکھائے گا، وہ آپ کو اب تو بن کے دکھائے گا، لیکن وہ عبداللطیف نہیں رہے گا، یاد رکھیں. نئے اسٹوڈنٹس داخلے کے لیے آتے ہیں، جب فارم فل کرے جاتے ہیں ہر بچے کو ایک بیج دیا جاتا ہے. ذرا غور کریں، بیج، پودوں کا بیج دیا جاتا ہے. بچہ وہ بیج زمین میں بوتا ہے اور جو پودا نکلتا ہے، جب تک وہ پرائمری اسکول میں رہتا ہے اس پودے کی کیئر کرتے، اسے پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے جب تک کہ وہ اسکول سے باہر نہیں جاتا. جب وہ بچہ اسکول سے باہر چلا جاتا ہے اس پودے کو اٹھا کے پبلک نرسری میں ڈالا جاتا ہے. اس بچے کا ٹائٹل، نام، بچے کا نام وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جاپانی بچے نے اس پودے کی پرورش کی ہے. دیکھیں بات چھوٹی نظر آتی ہے لیکن میسج کیا ہے اس میں؟ جو بچہ 6 سال مسلسل پودے کی کیئر کرتا رہے، وہ کسی پر ظلم کرے گا، بعد میں کسی پر ہاتھ اٹھائے گا، اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا. اور یاد رکھیں جاپان کا سسٹم امریکہ یورپ کا نہیں ہے. فیملی لائف بڑی سٹرونگ ہے جاپان کی، امریکہ یورپ میں یہ فیملی لائف نہیں ہے. تو ایک بیج سے والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، عام لوگوں پر ظلم نہ کر، بہت سارے میسج دے، ایک بیج دے کے بس. کیا ہمارے پاس بیج ختم ہو گئے ہیں یا ہم پودوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہے؟ لیکن
हमारी सोच कहाँ और उनकी सोच कहाँ। नाश्ता सब करते हैं, रिसेस टाइम होता है। अस्सलाम रहमतुल्लाह। रिसेस टाइम में खाने में ब्रेकफास्ट के लिए एक वक्त में एक टेबल लगती है, सब बच्चे एक जगह पर बैठ के एक किस्म का खाना खाते हैं। और खाने से पहले जो उनका किचन है, किचन उनका अपना है। प्रिंसिपल का दूसरा काम, एक तो बाहर बेचारा खड़ा रहता है आधा घंटा पूरा पांव पे ऐसे, और फिर आधा घंटा पहले खुद खाना खाता है जो बच्चों के लिए पका है। अगर उसमें कुछ मिलावट है तो सबसे पहले असर प्रिंसिपल को हो, बच्चों को ना हो। किसी ने कुछ मिला दिया है, कुछ भी कर दिया। बाज लोग गए जो विजिटर्स थे, जो वहां पर सिस्टम देखना चाहते थे, तो उन्हें रिक्वेस्ट किया हम किचन को अंदर से देखना चाहते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा आज तक मैंने नहीं किचन को अंदर से देखा, मुझे इजाजत नहीं है, आप लोग कैसे जा सकते हैं? आप जानते क्यों नहीं किसी को जाने देते? अगर दरवाजा खुला हो, हर एरा अगर अंदर चला जाए तो फिर जहर मिलाने में, कोई भी हरकत करने में आसानी है कि नहीं? वो कहेगा भाई लोग तो आए, मुझे क्या पता किसने किया है। एक ही किस्म के लोग कुक रिस्पॉन्सिबल हैं और सब उन्हीं के सर पे, उन्हीं की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल भी अंदर नहीं जा सकता। उसके बाद जो खाना लगता है, सबसे पहले बच्चे जो हैं ट्रे लेते हैं, उसमें प्लेटें डालते हैं। 3 किस्म की मुख्तलिफ प्लेटें हैं। चावलों के लिए बताया जाता है ये प्लेट चावल की है, ये प्लेट सूप की है, ये प्लेट फलां चीज की है। सब एक लाइन में लगते हैं, कोई अफरा तफरी नहीं है। तरतीब से जाते हैं, बाउल रखें सामने, उसमें से डालते हैं अपनी हाजत की मिकदार के मुताबिक। फिर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं। जब आखिरी बच्चा, खाते नहीं है, जब आखिरी बच्चा सीट पे बैठता है दुआ करते हैं। आप ये भी जान लें कि जापान जो है, जापानी 96.4% बुद्धिस्ट है, लेकिन वो इस वक्त भी जो उनकी अपनी दुआएं हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद एक टीचर आती है, एक पेपर ऐसा हाथ में होता है, एक बच्चे को बुलाती है, पढ़ो। उस पेपर में लिखा है कि आज के दिन क्या क्या चीज पकी है खाने में। मिसाल को अंडा पका है, अंडे के क्या फवाइद हैं, कौन कौन सी हमें अंडे से फायदे हासिल हो सकते हैं, इसमें चर्बी कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इन चीजों के फवाइद क्या हैं। गाजर है सलाद में, तो गाजर के क्या फवाइद हैं, अच्छी तरह सुनेंगे। उसके बाद दुआ है, फिर खाना खाएंगे मिलके। खाना खाने के बाद प्लेट ऐसे साफ हो, जैसे मैंने दिखाया आपको, ऐसे साफ होती है जैसे कभी धो के रखी है। जो हमने अखलाक देखा जापानियों का, यहां से शुरू हुआ, यह जगह है उसकी। उसके बाद जब खा लेते हैं बच्चे, वो ट्रे उठाते हैं, हर प्लेट को अपनी जगह पे रखते हैं, ट्रे को अपनी जगह पे रखते हैं, फिर जाते हैं बाथरूम में, वॉशरूम में। वहां पर हर टूथब्रश पे बच्चे का नाम लिखा है। देखिए मेरे भाइयों, हर टूथब्रश पे बच्चे का नाम लिखा है। अब वह टूथब्रश उठाता है, अपने दांत साफ करता है, फिर उसकी छुट्टी होती है। यह खाना है। जूते, जितने बच्चे आते हैं स्कूल में, सिस्टम है कि घर का जूता उतार कर स्कूल का जूता पहनना है। स्कूल के खास जूते हैं और ये बॉक्स बने हुए हैं। बच्चा खुद अपना शूज रखता है, जूता रखता है और उस स्कूल का जूता पहनता है। भाई जूते पहनने में ना पहनने में क्या मुश्किल है, लेकिन डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां पर जूते उतारने पड़े तो बताया नहीं जाता, प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि जूते ऐसे रखते हैं। दूसरा तरीका है घर प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है। घर में याद रखें, वालिदैन कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों की परवरिश भी हमने करनी है। उनके कोई भी बेबी सिटर नहीं है जापान में, याद रखें। अपने बच्चों को किसी नौकर के हवाले नहीं करते, किसी बेबी सिटर के हवाले नहीं करते, खुद परवरिश करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, गेम का टाइम है, सिला रहमी का टाइम है, कहीं पे जाना है, हर चीज का टाइम बच्चों को घर से तालीम दी जाती है कि किस वक्त क्या करना है। पब्लिक लाइब्रेरी टोक्यो में आप इमेजिन करें,
9 फ्लोर की लाइब्रेरी है, हर फ्लोर में डिफरेंट सेक्शन है, पूरा सेक्शन है पूरे फ्लोर में। बच्चों का अलग है, बूढ़ों का अलग है, साइंस का अलग है, मेडिसिन का अलग है, हर सेक्शन अलग है। और यहां पर बुक्स जो है सिर्फ जापानी लैंग्वेज में है, इंग्लिश या किसी और जबान में नहीं मिलेगी आपको कोई भी। उनकी किताबों का जो तरीका है, ये जो कांजी सिस्टम लिखा है कांजी का ये है, वहां पर स्केच होते हैं तस्वीरों वाले जो हाथ से बनी होती हैं, वो बहुत ज्यादा मकबूल है। और उसमें क्या होता है कि किताब है, इस तरह के सफा है, इसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं मिसाल के तौर पे। यानी किताब है, मिसाल देता हूं मैं, उस्तादों के लिए, क्लास 3 के उस्ताद के लिए मिसाल के तौर पे, उस किताब में प्रॉब्लम्स का हल है। कोई मसला हो जाए तो उसका हल कैसे करना है। मसला यह है कि बच्चे ने, एक चीज मैं और भूल गया था, ये क्लासरूम में कि सफाई क्लासरूम के बच्चे खुद करते हैं। सफाई जो है अपनी क्लास के खुद बच्चे और टीचर मिल के करते हैं। जापान के पास बजट नहीं कि वो सफाई वाले लेके आए, कहते नहीं। बच्चे जब खुद अपनी सफाई खुद करते हैं, क्योंकि जो पढ़ लिखने के बाद जब किसी मकाम पर पहुंचेंगे तो ये गर्दन ऐसे नहीं रहेगी उनकी, वो शुरू से झुकना जानेंगे तो फिर आगे भी झुकेंगे। वरना बचपन से गर्दन यहां पे अकड़ गई ना, तो फिर उन्होंने कहां मुल्क के लिए कुछ करना है, कौम के लिए कुछ करना है। तो अपनी सफाई खुद करे ना, अपनी क्लास है ना, उनकी खुद सफाई करे। अगर मसला हो गया मिसाल के तौर पर बच्चे ने सफाई करने से इंकार कर दिया, हल क्या है। अब उस सफे पे 2 तरीके, यहां पे तस्वीरें बनी हुई, यहां पर भी बनी हुई। यहां पर लिखा हुआ काटा, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। दूसरी तरफ गलत तरीके में तस्वीर बनी हुई है कि उस्ताद जो है बच्चों के सामने उसे डांट रहा है कि तुमने सफाई क्यों नहीं की, तुम बुरे हो, तुम भले, उस तरीके से, और उसका रिजल्ट है गलत। दूसरी तरफ सही तरीका, उस बच्चे को अलग ले गया, उस बच्चे को समझा रहा है सफाई के क्या फायदा है, और फिर वो बच्चा जो है मान लेता है, वो बच्चा फिर खुद सफाई करना शुरू कर देता है। ये किताबें बच्चे भी पढ़ते हैं, आम लोग भी पढ़ते हैं, उस्तादों के लिए बनी किताब उस्ताद भी पढ़ते हैं। इसे क्लासरूम जब बच्चा यूं हाथ उठाता है, ये उंगली, मेरे पास एडिशनल पॉइंट है, अगर उस्ताद कुछ भूल गया तो किताब उसने भी पढ़ी हुई उस्ताद के साथ, तस्वीरें है ना, वो भी फिर बताते मेरे पास ये चीजें, ये भूल गए थे आप। किड्जेनिया, बच्चे हमेशा झूलों को पसंद करते हैं, खेल कूद को पसंद करते हैं। किड्जेन एक ऐसी सिटी, एक ऐसे शहर का नाम है जिसमें खेल भी हैं, गेम्स भी हैं और तालीम भी है। जब आप इस शहर बना हुआ है खास बच्चों का, बच्चे जाते हैं वहां पे अपने वालिदैन के साथ, पैसे देते हैं, यन जो है पैसे देते हैं उनको, यहां पर जाते टिकटें देते हैं ना झूलों के लिए, वहां पर दूसरे पैसे देते जिस पर किड्स यानी की मोहर लगी होती है। ये जो पैसे हैं अब बच्चों के पैसे बन गए। बच्चे अंदर जाते हैं, अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सिस्टम्स हैं। मैंने ड्राइविंग सीखनी है, बच्चे ने ड्राइविंग सीखनी है, तो एक छोटी सी कार है चलने वाली, सही कार जो है, उसमें एक टीन एज का बच्चा जो खुद कार चला सकता है, जो टीचर है, जो ट्यूटर है, वो बैठा है, दूसरी छोटी सीट बच्चे की है। वो आपसे किड्स टिकट के जो पैसे हैं वो लेंगे, आप कार सिखाना, उस जगह पे खास जगह बनी है कि आपको कार सिखा रहे हैं। जब बच्चा सीख जाता है फिर उससे पूछे जब आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप पास हो गए तो आपको इतना पैसे मिलेंगे, उन्हीं पैसों में से बच्चा चलाता है। अगर वो वाकई ठीक तरह से चला लिया उसने गाड़ी, उसको पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो फिर दोबारा ट्राई कर सकता है। फायर सिस्टम है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि आग पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, आग को पूरी किट दी जाती है, तालीम दी जाती है। वहां पर एक खास जैसे छोटे से घर बने हैं, उसमें से सुर्ख लाइटें हैं खिड़कियों में, आप वो पानी की लाइन दे देते हो उसे, छोटी सी गाड़ी आती है, गाड़ी बनी है उनकी, गाड़ी कैसे चलानी, बड़े उनके साथ होते हैं, ये ट्यूब कैसे खींचनी है, आपका फासला कितना होना चाहिए, आपके हाथ कैसे होना चाहिए, आपके हेलमेट कहां पे होनी चाहिए, जैकेट की बटन बंद होने चाहिए, पूरी सेफ्टी जो तदाबीर है सब पे अमल करके आपने कितने डिस्टेंस में अपने पानी, किस वक्त पानी गिराना है, जब तक कि वो जो तस्वीर है, जो खिड़की है वो सुर्ख से सफेद नहीं हो जाती, यानी जब तक आग बुझ नहीं जाती। न्यूज कास्टर आपने बनना है, खबरें पढ़नी है, एक खास डिपार्टमेंट है, आप वहां पे जाएंगे, वो आपसे फीस लेंगे, बच्चे को सिखाएंगे आपने खबर कैसे पढ़नी है, बच्चा ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद फिर बच्चे को चांस दिया जाता है। आज हमारे शहर के लिए खबर पढ़ना पसंद करेंगे, अगर बच्चा वो खबर पढ़ लेता है जो उसको दी जाती है, उसको फिर इनाम के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। अलगर्ज बच्चा जब बाहर निकलता है इस किड्जेनिया से, तो फिर वो जो टिकटें उसके पास हैं वो वापस करता है, उसको फिर यंग पैसे जो हैं उसमें वापसी देते हैं,
اور بچے وہاں بزنس کرتے ہیں, جتنے دی 50 دیے تو بعض بچے 100 لے کے جاتے ہیں, کہ وہ محنت کی ہے, سیکھا ہے اور کچھ کر کے گئے ہیں. یہ سسٹم بہت کم آپ کو کہیں نظر آئے گا. ہم نہیں کر سکتے, چھوٹی سی چیزیں کر سکتے ہیں. اینیمل فارمز, خاص فارم بنے ہیں حیوانوں کے, بچوں کے لیے خاص ہیں. وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ حیوان ہمارے دوست ہیں, حیوانوں کو بھی حقوق ہیں. صرف انسانوں کے نہیں میرے بھائی, یہ بات حیوان سے شروع ہو رہی ہے کہ حیوانوں کو بھی حقوق ہیں. حیوانوں کے ساتھ کیسے ہمارا رویہ ہونا چاہیے, حیوان کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے. بچہ پریکٹیکلی سیکھتا ہے, کتابی شکل میں نہیں پڑھایا جاتا. ابھی تصویر دکھاؤں گا میں آپ کو, بچہ کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے جو ہم میں سے بڑے نہیں کر سکتے. ابھی اسپیشل سیفٹی ٹریننگ سینٹرز, وہاں پر مسئلہ ہے زلزلے زیادہ آتے ہیں. جب زلزلہ آتے تو آگ بھی لگ جاتی ہے, دھواں بھی ہوتا ہے. تو ٹریننگ سینٹر ہے, خاص ٹریننگ دی جاتی ہے. اگر زلزلہ آئے تو پھر آپ نے زلزلے سے نپٹنا کیسے ہے. خاص جگہ بنی ہوئی ہے, وہ جگہ پوری ہلتی ہے, بلڈنگ پوری. وہاں پر بچے بڑے سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ کوئی بڑی میز وغیرہ اس کے نیچے گھس جائیں, سر آپ کا کیسے ہونا چاہیے, یا دروازے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پریکٹیکل اس کو بتاتے ہیں. آگ لگی تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک دروازے سے اندر داخل کر دیتے ہیں. دھواں ہے تو آپ نے نیچے جھکنے, کیونکہ دھواں ہمیشہ باہر اوپر کی طرف جاتا ہے, لائٹ ہوتا ہے, آپ نیچے جھک کے جائیں. سانس کیسے لینا ہے, جب دروازہ آپ نکل جائے پھر بند کر دیں تاکہ دھواں باہر نہ جائے اور آگ باہر نہ جائے, کیونکہ آکسیجن جتنی اندر زیادہ جائے گی اتنی آگ زیادہ بھڑکے گی. یہ سکھایا جاتا ہے. پورا ماحول آپ کو تعلیم دیتا ہے, پورا ماحول. بچے ماحول سے اخلاق سیکھتے ہیں. روڈ پہ چلتے چلتے کوئی ٹشو کسی نے گرا دیا تو اس کی مصیبت پڑ گئی, وہ مصیبت میں آ گیا. سارے لوگ اسے ایسے گھوریں گے اس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے. اس نے کیا ہے. کوئی جرت نہیں کرتا کہ آپ اپنی جیب سے ٹشو استعمال کر کے نکال لیں, زمین پر پھینک دے یا زمین پر ایسے تھوک دے. نہیں, ہرگز نہیں. معاشرہ اسے اخلاق سکھاتا ہے, ڈسپلن سکھاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند تصویریں. یہ بچے اسکول کی صفائی خود کر رہے ہیں, دیکھ کیسے جھک رہے ہیں. یہ دیکھیں زمین پر کیسے بیٹھے بچہ. یہ کلاس روم ہے, یہ پیپر پڑھیں, یہ بچے خود صاف کر رہے ہیں. یہ میں نے بتایا, یہ آنکھوں سے دیکھیں. یہ بچہ کیا کر رہا ہے, اسکول میں جا رہا ہے, یہ جوتے رکھے ہیں, اپنا جوتا اتار کے اندر رکھ رہا ہے اور اسکول کا جوتا نکال رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں آپ. یہ گائے ہے, یہ چھوٹی بچی ہے, شاید 3 سال اس کی عمر ہے, شاید 3-4 سال ہے. یہ کیا کر رہی ہے, اپنے ہاتھ سے ملکنگ, گائے کو دھو رہی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم کتنی بڑے ہیں جو کبھی کسی گائے کو ہاتھ لگایا ہے. ہمارے بچے جو ہیں مرغی سے ڈرتے ہیں, اور ان کے بچے دیکھیں کیا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں تعلیم جاپان میں. اب دیکھیں بجٹ دیکھیں جاپان کا, صرف تعلیم کے لیے 58%. ہمارے بعض ملک کے 80% ڈیفنس کے لیے جاتا ہے پورے بجٹ کا, اور ان کا دیکھیں 60% کے قریب جو ہے صرف تعلیم کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا, لٹریسی ریٹ جاپان میں امیجن کریں 99.9%. اور وہ کلیم کرتے ہیں, پچھلے سال انہیں ایک جشن منایا, وہ کہ جاپانی کہتے کہ ہماری لٹریسی ریٹ جو 100% ہے, 100% ہے, 100% ہے. لیکن دنیا نے کہا نہیں, ہم نہیں مانتے. انہوں نے پچھلے سال میں جشن منایا ہے کہ آخری بوڑھا جاپانی جو ان پڑھ تھا اس کو بھی پڑھا لکھا بنا دیا. انہوں نے کہا اب ہم 100% ہو گئے ہیں. ہارڈ ورک, محنت, مشقت جو انہوں نے کی ہے 1945 سے لے کر یہ بڑھتے گئے یہاں پر آسمان کو چھو رہے ہیں. یہ جاپان کی اکانومی ہے, دنیا میں نمبر 2 اکانومی ہے جاپان کی. اور اس ہارڈ ورک کے نتیجے میں جو بے روزگاری ہے جاپان میں 3.4% ہے. یہ 1997 کی رپورٹ ہے. مجھے کل ایک شخص کہہ رہا تھا آج کی رپورٹ جو ہے وہ 0.5 ہو گئی ہے. 200 میں سے ایک انسان جو ہے وہ بے روزگار ہے. ہمارے بعض ملکوں میں 50 یا 60% کے قریب بے روزگاری ہے. جاپان کی اکانومی دیکھیں گے, یہ IMF کی رپورٹ کے مطابق دوسرے نمبر پہ جاپان ہے دنیا پوری میں. یہ جاپان یہاں پہ پہنچا ہے.
کتنے سالوں میں میرے بھائیوں؟ 64 64 سالوں میں. 45 میں نے دکھایا تھا کیسا ہو گیا تھا, اور 64 سال میں جاپان کہاں پر پہنچا ہے. کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں 10ویں نمبر پر برازیل ہے, جو دنیا کا غیر گزرا ملک سمجھا جاتا ہے, 10ویں نمبر پہ. جاپانوں کے لیے سب سے اہم اور قیمتی چیز کیا ہے؟ اب کیا سمجھ آئیے؟ بھائی کہتے ہیں ایجوکیشن, اور دو چیزیں ہیں. ایجوکیشن تو ہے, لیکن بچوں کی دو چیزیں بہت اہم ہیں اور قیمتی ہیں جاپانیوں کے لیے, بچے اور تعلیم. یہ دو جدا نہیں ہو سکتے. صرف تعلیم نہیں, صرف بچے نہیں, تعلیم اور بچے. تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہوا اس پوری ڈسکشن سے کہ کامیابی کی بنیادیں, ترقی کی بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر 1, علم ہے. میں نے لکھا ایجوکیشن کیونکہ علم بغیر تعلیم کی حاصل نہیں کر سکتے آپ. نمبر 2, اخلاق. نمبر 3, محنت. یہ بنیادیں ہیں کامیابی کی. جس نے ان کو حاصل کر لیا وہ کامیاب ہوا, جس نے حاصل نہ کیا یا نہ کر سکا وہ ناکام ہوا. کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان کب کامیاب ہوا؟ کب کامیاب ہوا؟ 1945 سے پہلے جاپان کا نام تھا؟ نہیں تھا. تو کب کامیاب ہوا؟ کب اس کا نام وجود میں آیا؟ اس مصیبت کے بعد, بم گرنے کے بعد. جب جاپانیوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں بم گرنے کے بعد, ان کی اکثریت کیا جواب دیتی ہے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بم کا گرنا ہمارے لیے بڑی مصیبت تھی, بڑا شر تھا, قیامت ٹوٹ پڑی ہمارے اوپر. لیکن اس شر کے پیچھے ایک چھپا ہوا خیر موجود تھا. پہلے تو ہم صرف اسلحہ اور جنگ کی سوچ رکھتے تھے, اسی کے لیے کوشاں تھے. لیکن بم گرنے کے بعد ہم نے اپنے ملک کو بنانا شروع کیا, بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے. صرف ملک کو نہیں, ہم نے پوری دنیا کو بنا دیا. کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جاپان نے اپنے لیے سینکڑوں مقصد رکھے, ایک مقصد نہیں, سینکڑوں مقصد. اور ان مقصد کو, ان مقاصد, اکثر مقاصد کو حاصل بھی کر لیا. انہوں نے کہا ہم دنیا میں ہماری سب سے اچھی کار ہونی چاہیے, دنیا میں ہمارے سب سے اچھے ٹی ویز, سب سے اچھے ڈی وی ڈی پلیئرز, سب سے اچھے فریج, سب سے اچھے واشنگ مشین, سب سے اچھے اے سیز, سب سے اچھی. آپ چلے جائیں آخر تک, انہوں نے 100 سے ہنڈریڈز آف گولز بنائے, مقاصد, ایک مقصد نہیں. اور ان مقاصد کو, اکثریت کو حاصل کر لیا. آپ کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ جاپان نے ان مقاصد کو صرف ایک ذریعے سے نہیں حاصل کیا, مختلف طریقوں سے. ان کی جو کار, انہوں نے کہا ہماری کار سب سے اچھی ہونی چاہیے. کتنی جاپانی کار ہے روڈ کے اوپر, آپ آتے ہیں, آپ کی نظر سے کتنی روڈ کے اوپر کتنی جاپانی کار نظر آتی ہیں آپ کو؟ ہاں 50% آپ کہتے ہیں, نا انصافی ہے. 50 کا مطلب ہے 2 میں سے 1, 70 to 80%. آپ خود جاتے ہوئے ذرا غور کرنا, 10 کاروں میں کتنی جاپانی کاریں ہیں؟ 8 کار. اب یہ دیکھیں آپ سعودی عرب میں, یہاں پر جی ایم سی زیادہ استعمال کی جاتی ہے, پیٹرول سستا ہے. یہی اگر آپ امیجن کریں انڈیا پاکستان میں یا یورپ میں, تو وہاں پر بھی سب سے زیادہ کاریں جو ہیں, مور دین 80% جاپانی کاریں ہیں. انہوں نے کیا کیا, صرف ایک کار نہیں, ٹویوٹا سب سے پہلی کار ہے, ٹویوٹا ہے, ہونڈا, سوزوکی, مٹسوبیشی, نسان, ڈیاٹسو, مازدا, ایسوزو, اور بھی ہیں. مجھے اتنے نام آتے تھے میں نے لکھ دیے. کیا آپ یہ بھی جانتے کہ سب سے پہلی کار ٹویوٹا کی کار جو ہے, سب سے پہلے جاپانی کار ٹویوٹا کار ہے, اور وہ روڈ پہ آئی ہے سن 1936 میں. اس سے پہلے جاپانی کار کوئی نہیں تھی. اس کی سٹوری مختصر بیان کرتا ہوں میں. اصل میں ٹویوٹا ہے, ٹویوٹا نہیں ہے, ٹی کی جگہ ڈی ہے, ٹویوٹا. یہ ایک ایسا انسان ہے, عام انسان تھا, ٹیکنیکل سوچ رکھتا تھا, اور اس کی ماں جو ہے والدہ جو, وہ کپڑے کا کام کرتی تھی, کپڑے بناتی تھی اور بیچتی تھی. تو اسے یہ محسوس ہوا کہ ماں میری جو ہے کافی پریشان ہو جاتی ہے. اس نے ماں کے لیے اس مشین کو بنایا, لومنگ مشین ہے یہ, آٹومیٹک لوم مشین, اس کو بنایا.
اس کی ماں خوش ہو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور وہ بیٹا جو ہے آج کہاں پر پہنچا دیکھیں. لیکن کہاں سے شروع کیا اس نے جاپان میں اس زمانے میں 1932 میں اس نے ایک کار لی، یا 33 میں، 1932 میں کار جاپان میں جو چلتی تھی، 2 قسم کی گاڑیاں تھیں، دونوں امریکن تھی، جی ایم سی تھی اور فورڈ، بس 2 قسم کی. اسے جی ایم سی کار لی، اس کار کے پرزے کر دیے، الگ الگ کر دیے، پھر جاپان میں انہی پرزوں کو بنایا، اور پھر جاپانی گاڑی آپ کے سامنے، یہ پہلی جاپانی گاڑی ہے ٹویوٹا کے نام سے. اور آن روڈ اس شخص کو 3 سال لگے اس گاڑی بناتے ہوئے. 1935 میں گاڑی بن چکی تھی، 36 میں آن روڈ ہوئی، اور آج جب ٹویوٹا دیکھے کہاں پر پہنچا ہے. میں کسی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا یہاں پہ، لیکن ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک سوال ہے. ہم نے اپنے والدین کو آخری مرتبہ کب تحفہ دیا؟ عیدوں پہ کب یاد کرتے اپنے والدین کو؟ ایک شخص آیا تھا، اس کی جیب میں یہ 1 ریال کا ہے، شاید وہ نص ریال کا پین اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے سے چوم رہا تھا، بڑا خوش بزرگ تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں اب جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا ہے. اور اتنا خوش تھا، دعائیں دے رہا تھا. بیٹے نے کیا ہے؟ 8 آنے نص ریال کا 5 روپے کا ایک پین دیا تھا بس. اس کا اثر اس کے والد میں کیا ہوا؟ وہ کہتے میرے بیٹے نے مجھے یاد کیا ہے، میرے لیے کچھ لے کے آیا ہے. اتنا خوش تھا وہ. ہم صرف کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور یہاں پر دیکھیں ماں کے لیے ایک چھوٹی سی مشین بنائی، اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا اسے. اگرچہ مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن والدین کی فرما برداری کرنے والا دنیا میں بھی، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، دنیا میں بھی اس کو فائدہ مل جاتا ہے. جاپان کیسے کامیاب ہوا؟ علم، اخلاق، محنت، کامیابی. آج جاپانی فخر محسوس کرتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ جاپانی بے تاج باج ہے ٹیکنالوجی کا. جاپان بے تاج باج ہے ٹیکنالوجی کا. جاپان آٹو موبائلز میں، گاڑیوں میں، الیکٹرانکس میں لیڈر ہے. جاپان اپنے سسٹم میں یونیک ہے، واحد سسٹم ہے، جنہیں کوئی سسٹم بھی ویسا نہیں ہے. وہ فخر محسوس کرتے ہیں. جاپان نے دنیا کو آسان بنا دیا کہ نہیں؟ آج اگر جاپان نہ ہوتا، میرا خیال ہے ہم آسانی سے یہاں پہ نہ پہنچ سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کمرے میں جو اے سی لگے سب جاپانی اے سی لگے، میرا خیال ہے. یہ پروجیکٹر بھی سونی کا ہے، جاپان کا ہے. یہ توشیبا ہے، جاپان کا ہے. لیپ ٹاپ جو ہے، جاپان نے زندگی کو آسان بنا دیا. آپ جاپان کے بغیر دنیا کا تصور نہیں کر سکتے. آج کے دور میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. وہ فخر محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کامیابی کی مثال بن چکے ہیں. لیکن ایک سوال ہے، کیا واقعی جاپان کامیاب ہوا؟ اتنی لمبی بات کرنے کے بعد کیا خیال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جاپان واقعی کامیاب ہوا؟ آپ کہتے ہیں نہیں. بارک اللہ فیک. ظاہراً دنیاوی اعتبار سے جاپان کامیاب ہوا ہے ظاہراً، لیکن حقیقتاً کیا کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ دیکھیں، جاپان نے صرف ایک دنیا کو جانا ہے، الحیات الدنیا. اس زندگی کو سمجھا ہے، اس دنیا کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور اپنے جو مقاصد پورے کیے ہیں. لیکن کیا جاپانی جانتا ہے کہ اس کو پیدا کس نے کیا؟ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو توفیق دی، اس کو عقل دی، اس کو محنت کرنے کی توفیق دی، وہ کون سی ذات ہے؟ کہ اس نے اپنے خالق کو، مالک کو پہچانا ہے؟ کہ اس کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے؟ کیا اس زندگی کے بعد دوسری کوئی زندگی بھی ہے؟ نہیں جانتے. کیا آخرت بھی کوئی چیز ہے؟ دنیا اور آخرت کا کوئی تناسب ہے؟ یہ وقتی طور پر زندگی ہے. ٹویوٹا صاحب گاڑی بنا کر مر گئے، آج ان کی کمپنی موجود ہے،
دنیا کو اس نے کاریں دی ہیں، آسانی دی ہے، ہم بھی ان کی کاریں استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ جاپان کامیاب نہیں ہوا حقیقتاً، کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو ہیں اہل الجنہ یا ہے اہل النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ فائزون کون ہیں؟ سکسیسفل کون ہیں؟ کامیاب کون ہیں؟ اصحاب الجنہ، جنت والے۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، تو پھر دنیا ان کے پاس کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور ان کافروں کو چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ جانیں۔ جو قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں ڈھیل دیں گے اور آہستہ آہستہ پکڑیں گے اس جگہ سے جہاں ان کو گمان بھی نہ ہوگا، علم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے۔ کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں؟ میں نے اپنے درس سورۃ العصر سے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، صالح عمل کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ اس زمانے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اور اس زمانے میں ہی انسان کو خیر اور شر حاصل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بدلتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور قسم، غیر اللہ کی قسم کھانا اللہ کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ خالق ہے جل شانہ۔ مخلوق کے لیے شرک ہے، جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھائے۔ نبی کی قسم کھانا، ولی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ بے شک الانسان جن سے انسان، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، سارے کے سارے جب وہ انسان ہے تو وہ خسارے میں ضرور ہے، حقیقتاً خسارے میں ہے۔ لیکن یہاں پہ استثناء ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لائے کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے جو علم رکھتے ہیں، علم والے نہیں۔ فرق یہ ہے کہ علم ایمان کے بغیر سب سے بڑی ناکامی ہے۔ لوگوں کے پاس علم ہے لیکن ایمان کو نہیں جانتے، ایمانیات، توحید، عقیدہ کو نہیں جانتے، تو اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ علم بغیر ایمان کے، بغیر عقیدہ کے علم کے واضح، کھلی اور عظیم ناکامی ہے۔ عمل الصالحات، عمل، ہارڈ ورک، محنت و مشقت بغیر علم کے ناکامی ہے، کھلی ناکامی ہے۔ تواصوا بالحق، علم، عمل، محنت، اور اگر بغیر تواصوا بالحق کے ہو، نصیحت کے بغیر ہو، تب بھی ناکامی ہے۔ اور تواصوا بالصبر، علم، محنت اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اگر بغیر صبر کے ہے، بغیر اخلاق کے ہے، تو پھر یہ کھلی گمراہی ہے اور کھلی ناکامی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اس چھوٹی سی صورت میں قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدے جو ہیں، یہ قاعدوں کی بنیادیں، کامیابی کے جو قاعدے میں نے بیان کیے ہیں، ان کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ کون سی بنیادیں تھیں کامیابی کی؟ علم، اخلاق، محنت۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے اہم بنیاد تعلیم کی کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے اہم بنیاد محنت کی، ہارڈ ورک کی کیا ہے؟ عمل صالحات، اچھے عمل۔ اور سب سے اہم چیز اخلاق کی کیا ہے؟ اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ صبر۔ بغیر صبر کے اخلاق آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ بے صبر انسان کے اخلاق کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔
بغیر صبر کے انسان نہ تو علم حاصل کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے، اور نہ اس کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنیادوں کو بیان فرمایا ہے۔ جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم، محنت و مشقت اور اخلاق بغیر ایمان، عمل صالح اور صبر کے کیا ہے؟ ناکامی کا راستہ ہے، بیکار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی کی بنیادیں اور چیزیں اور کامیابی کی اصل بنیادیں اور چیزیں۔ کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، عمل صالحات، نمبر 2، نمبر 3 صبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے صرف ہم آخرت کے لیے کام کرتے، دنیا کو چھوڑ دیں، صوفیت کا راستہ اپنا لیں، اس کا مطلب ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے اور تھوڑا سا وقت ہوتے، تھوڑے سے وقت کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ عظیم دعا پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالی ہمیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ دنیا کی اچھائی، دنیا کی بہتری کے لیے دعا کرنا یہ دینی مقصد ہے، آخرت کی بھلائی جنت کے لیے دعا کرنا یہ دینی مقصد ہے، اور جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرنا یہ دینی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔